انجمن کی آخری کڑی جو کہ ہمارے درمیان یہی مدرسے کے بانی محتمم حضرت مولانا مفتی شیخ کریم رحمانی صاحب آپ کے سامنے درس قرآن پیش کریں گے. بغور سماعت فرمائیں. ادھر کی کھڑکیاں کھول دو سر، روشنی آ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
محترم حضرات اور اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات، ان کے کردار کو بیان فرمایا کہ منافقین کا کردار کیا ہوتا ہے۔ منافقین کہتے ہیں بناوٹی نقلی مسلمانوں کو، جو دنیا کے فائدے کی خاطر اسلام میں آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ اسلام کو، امت مسلمہ کو نفاق سے اور منافقت سے اس وقت سابقہ پیش آتا ہے جبکہ اسلام کسی شہر میں، کسی ملک میں سیاسی لحاظ سے غالب ہو جاتا ہے، کسی معاشرے میں سیاسی لحاظ سے اسلام جب غالب آ جاتا ہے اور بہت سارے مفادات، دنیا کے بہت سارے فائدے اسلام سے اور امت مسلمہ سے جڑ جاتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی اسلام میں اور امت مسلمہ میں شامل ہو جاتے ہیں جو دین کو تو پسند نہیں کرتے، بلکہ دین کے دشمن ہوتے، اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے لیے وہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو اسلام دشمنی اور کفر کو اسلام کے نام پر مسلمانوں میں عام کرنا، اور دوسرے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا۔ اور اسی رکوع میں آخر میں اللہ نے پھر دو مثالوں کے ذریعے سے منافقین کے کردار کو واضح کیا۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے بھی اس دوسرے رکوع کا ایک تعلق ہے۔ تعلق اس لحاظ سے کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ کیا، ایک تو مومنین مخلصین، متقین مومنین کا تذکرہ، متقین کی کیا صفات ہوتی ہے، اور اسی پہلے رکوع میں کافروں کا تذکرہ بھی آیا ہے اخیر کی آیتوں میں، پہلے رکوع کے اخیر کی آیتوں میں، اور ایک طرح سے یہ انسانی معاشرے کا تیسرا گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو انفرادی طور سے اور پوری امت مسلمہ کو اجتماعی طور سے یہ بتلا دیا، اور عام انسانوں کو بھی ایک طرح سے بتلا دیا کہ انسانوں میں تین طرح کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ تو اللہ کا بہت ہی پسندیدہ گروہ ہوتا ہے، اسلام کا بہت مخلص ہوتا ہے، اور دین اور ایمان کی خاطر وہ ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے۔ ایسے گروہ کو متقین کہتے ہیں، مومنین کہتے ہیں، صادقین کہتے ہیں۔ گویا کہ ایمان میں جو بہت مخلص ہوتے ہیں، چاہے اسلام کی بنیاد پر ان پر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو بھی اسلام پر قائم رہتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد پر اگر انہیں کچھ فائدے ملے تو بھی اسلام پر قائم رہتے ہیں۔ وہ لالچ میں نہیں آتے، دنیا پرستی میں مبتلا نہیں ہوتے، ہر دور میں وہ اسلام کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔ اور دراصل یہی ایک طرح سے انسانیت کا جوہر ہے، مکھن ہے۔ جس طرح سے دودھ کی ملائی ہوتی ہے، تو اصل انسانیت کا جوہر مکھن ہے، جو مقصود ہے وہ ہے متقین مومنین۔ اور انسانی معاشرے میں ایک گروہ کافرین کا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہہ کر واضح کیا کہ ایسے کافر ہوتے ہیں کہ ان کو ڈرانا نہیں ڈرانا دونوں برابر ہوتا ہے۔ وہ کفر میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت ہٹ درم ہوتے ہیں، اور چاہے پھر کسی بھی طرح سے ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، وہ کفر سے باز نہیں آتے، وہ اپنے
کفر کے عقیدے کو نہیں چھوڑتے۔ ایک طرح سے امت مسلمہ کے لیے اور دین کے داعیوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ وہ ہر ایک سے اسلام کی ایمان کی امید نہ لگا لے، اور اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ جس قرآن مجید پر میرا ایمان ہے، جس اللہ پر میرا ایمان ہے، اسی اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے کہ ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا، ان کو دعوت دینا نہیں دینا دونوں برابر ہے، وہ کفر پر قائم رہیں گے، تمہیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے واضح طور سے امت مسلمہ کو اور خاص طور سے دین کے داعیوں کو، امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو بتلا دیا کہ ایسا نہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ واقعتاً سچے اور پکے مومن ہو گئے اور تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ پر ایمان کے دعوے دار، آخرت پر ایمان کے دعوے دار، وہ تمہارے دشمن رہیں گے، وہ اللہ کے دشمن رہیں گے، وہ سازش کرتے رہیں گے، تو تمہیں ہر وقت ان سے چوکنا رہنا چاہیے، تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو جائے، وہ کہیں امت مسلمہ کو کمزور نہ کر دے۔ تو گویا کہ ایک سازشی گروہ موجود رہے گا مسلم صفوں میں، اور اسی ایک طرح سے سازشی گروہ کا تذکرہ، نقلی بناوٹی مسلمانوں کا تذکرہ، جعلی مسلمان بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جعلی کہتے دھوکہ دینے والوں کو۔ اور یہ دنیا میں تمام چیزوں کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے، نقلی اور اصلی چیز لفظ تو آپ سنتے ہوں گے نا، نقلی نوٹ اصلی نوٹ، تو نقلی نوٹ دیکھنے میں اصلی نوٹ جیسی لگتی ہے نا، لیکن وہ نقلی نوٹ ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اسی طرح سے کمپنیوں میں جو چیزیں بنتی ہے کہ بظاہر دو چیزیں ہوتی ہیں، دکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی قیمت میں اور دونوں کی مضبوطی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور جو چیز نقلی بناتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس کو رنگ دیتے ہیں، زیادہ اس کو سجاتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہماری چیز کمزور ہے، لیکن جو ماہر ہوتے ہیں چیزوں کے وہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ اصلی ہے اور نقلی ہے۔ اور پھر جس سے ہمارا تعلق ہے، ایمان والوں کا تعلق ہے، تمام انسانوں کا تعلق ہے، منافقین کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جان لیتا ہے کہ ایمان میں کون کھرے ہیں کون جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کون ہیں۔ گویا کہ یہ کھوٹے سکے ہوتے ہیں منافقین، اور جو اس دنیا کے فائدے کے لیے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ دور مدنی کی صورت ہے، اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے ہجرت کر کے تو وہاں پر ایک طرح سے اسلام کو سیاسی طاقت اور قوت مل گئی، اسلام کو غلبہ مل گیا۔ تو مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اور ان کا جو سرگنا تھا، جو لیڈر تھا، وہ عبداللہ بن ابی، اس نے یہ منافقت کا راستہ اختیار کیا اور اس کے ساتھیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت سے پہلے مدینہ والوں نے ایک طرح سے اس کی سرداری پر، بادشاہت پر اتفاق کر لیا تھا، اور اس کے لیے ایک تاج بھی تیار انہوں نے کر لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے، ایک طرح سے بے تاج بادشاہ، تو اس کا جو خواب تھا چکنا چور ہو گیا۔ تو اب اس نے دیکھا کہ مدینہ کی جو بڑی آبادی ہیں وہ تو اسلام میں داخل ہو گئی، میں نے اگر اسلام کی مخالفت کی، دشمنی کی، اللہ کے رسول کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی، تو میری بات زیادہ چلے گی نہیں۔ تو اس نے پھر یہ راستہ اختیار کیا کہ ظاہری طور سے اسلام کو قبول کر لے، ظاہری طور سے کلمہ پڑھ لے، لیکن اندر ہی اندر سازش کرتے رہے اللہ کے رسول کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، اور اللہ کے رسول کے اور اہل ایمان کے جو دشمن تھے مکہ والے، یہود و نصارہ، تو ان کو اکساتے رہے یا پھر ان کے لیے اہل کار بنے۔ تو اس طرح سے اسی طرح کے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ کیا، اور قرآن مجید کے ہر پڑھنے والے اور سننے والوں کو آغاز ہی میں بتلا دیا گیا
کہ تمہارے معاشرے میں اس طرح کا گروہ بھی موجود رہے گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول کے دور کو خود اللہ کے رسول نے جو وعدے کیا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، لیکن بہترین زمانہ کس معنی میں؟ اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ کوئی سازش نہیں تھی اور کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس معنی میں بہترین زمانہ ہے کہ جو کام اللہ کے رسول کے دور میں ہوئے دین کے لیے، تو وہ ایسے کام اس کے بعد کے دور میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن جہاں تک کہ سازشوں کی بات ہے تو سازشیں بھی اتنی زیادہ ہوئی آپ کے خلاف، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یہ منافقین، عبداللہ بن ابی ان کے ساتھی بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور جنگ احد کے موقع پر جہاں 1000 کا لشکر تیار ہوا تھا اہل ایمان کا، دین کے نام پر، ایمان کے نام پر، لیکن 300 ساتھیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی واپس ہو گیا، یعنی 1000 میں 313 منافقین تھے ایک طرح سے۔ وہ اللہ کے رسول کو اپنا قائد اور امام نہیں مانتے تھے، وہ عبداللہ بن ابی کو اپنا امام اور قائد مانتے تھے، تبھی تو اس کی بات مانی نا انہوں نے، ورنہ اللہ کے رسول کو اگر وہ امیر اور قائد مانتے تو عبداللہ بن ابی کی بات کیوں سنتے؟ تو سازشیں ہوئی، اور اتنی سازشیں بڑھی کہ پھر 9 ہجری میں انہوں نے مدینہ میں مسجد زرار تک بنائی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ یعنی گویا کہ تیسرے نمبر کی جو مسجد تھی اسلامی تاریخ کی، وہ مسجد زرار تھی۔ مسجد نبوی، مسجد قباء تھی اس سے پہلے، اور یہ تیسرے نمبر کی مسجد تھی مسجد زرار۔ تو ایک طرح سے ہر قرآن مجید کا سننے والا، پڑھنے والا، غور و فکر کرنے والا، وہ معاشرے کی طرف سے اور معاشرے سے متعلق وہ چوکنا رہے، خبردار رہے۔ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب کوئی پریشانی نہیں، اسلام کو جب یہاں غلبہ مل گیا سیاسی لحاظ سے، تب کوئی سازش نہیں ہوں گی، سازش ہوں گی، اوروں کی طرف سازش ہوں گی اور اندر سے بھی سازش ہوں گی۔ تو پہلے قرآن مجید کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بتلا دیا۔ اب کس طرح کا ان کا کردار تھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ ہی نے ان کے متعلق فرمایا کہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ غور کرنے کی جو بات ہے، اللہ نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا، ایک طرح سے ان کے ایمان کا اعتراف کیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ ہی نے ان کے متعلق اپنا فرمان، اپنا فیصلہ، ایک طرح سے اپنا فتویٰ سنایا، وما هم بمؤمنین، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ تو اس سے کیا بات واضح ہوئی؟ یہ ادھر سنو، اس سے بات واضح ہوئی کہ اسلام کو زبان کے لحاظ سے مان لینا، اللہ کو زبانی لحاظ سے مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، ایمان کے متعلق جو ضروری صفات ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو واضح کیا ایمان کے باب میں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اور تائید۔ جو بات کہہ رہا ہے تو دل بھی اس کی تائید اور تصدیق کرے۔ اور یہ جو منافقین تھے یہ صرف زبانی دعوے دار تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن دل میں کفر تھا، دل میں شرک تھا، دل میں اسلام دشمنی تھی، اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ کس لیے انہوں نے ایمان لایا؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، انہوں نے کس لیے کہا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے دھوکے میں کیسے آ سکتا؟ دھوکے میں وہ آتا ہے جس کو اپنے دشمن کا علم نہیں ہوتا، اپنے دشمن کی سازشوں کا، تدبیروں کا جس کو علم نہیں ہوتا وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ دھوکے میں کیسے آئے گا؟ ہاں ایمان والوں کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ وحی کے نزول کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے جو تدبیر بھی کرتے منافقین، جو سازش کرتے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بتلا دیتا اللہ کے رسول کو، اہل ایمان کو، اس لیے بہت ساری سازشوں سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول واقف ہو جاتے، سازشوں پر عمل کرنے سے پہلے اللہ کے رسول واقف ہو جاتے اور اہل ایمان بھی واقف ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔
یہ دھوکہ دینے کا جو نقصان ہے، نہ اللہ کو نقصان کچھ پہنچ سکتا ہے نہ ایمان والوں کو، یہ ان کو ہی اس کا نقصان پہنچے گا، یہ اس کے نتیجے میں ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر منافقین کے کردار کو اللہ نے واضح کیا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ کس طرح کی بیماری تھی وہ؟ یہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے دل میں پھوڑا ہے، تو اس طرح کی بیماری نہیں تھی وہ کہ دل میں پھوڑا ہو گیا، دل میں سوراخ ہو گیا، ایسی بیماری نہیں تھی۔ عقیدے کی جو بیماری تھی، قول اور فعل کی جو بیماری تھی، اس کو مرض کہا گیا۔ ویسے بھی عربی میں جو مرض کا لفظ ہے، بیماری کا جو لفظ ہے، وہ جسمانی بیماری کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ دلی بیماری کے لیے، اخلاق و کردار کی جو بیماری ہوتی ہے، غلط عقیدے کی جو بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے عربی میں مرضن کے الفاظ ہے۔ جسمانی بیماری کے لیے جو عربی میں الفاظ ہے وہ اور ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، لکل داء دواء، لکل داء دواء، اور عام طور سے جو مسلم ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے دوا خانوں کے سامنے لکھ کر بھی لگاتے ہیں، ہر مرض کی دوا ہے۔ لکل داء، یعنی دائن کہتے ہیں مرض کو، لکل داء دواء، اللہ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی۔ تو کس طرف اشارہ ہے؟ وہ جسمانی بیماریوں کی طرف، کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، آنکھ کی بیماری، کان کی بیماری یا دل کی بیماری ہوتی ہے ظاہری لحاظ سے، تو اس طرف اشارہ اس کی مرض ہے۔ لیکن یہاں جس بیماری کا تذکرہ ہے، ان کے عقیدے کی بیماری، نفاق کی بیماری، اسلام دشمنی کی بیماری، دھوکہ دینے کی بیماری، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا، اللہ نے بیماری کم کرنا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی بندگی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اسلام دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اس سے آگے کیا تو یمدہم فی طغیانہم یعمہون کے الفاظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ بڑھتے رہتے، اللہ ان کو ان کے اندھے پن میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، چنانچہ آخر تک پھر وہ عبداللہ بن ابی آخر تک مسلمان نہیں ہوا، اس لیے کہ دل میں طلب نہیں تھی۔ دلی طلب جب تک کہ نہ ہو تو اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ پھر ان کے لیے اللہ نے عذاب کی تنبیہ سنائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے حوالے سے کہا گیا تھا جہاں پر پہلا رکوع مکمل ہوا یا ختم ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ لیکن یہاں منافقین کے لیے، بناوٹی اور نقلی مسلمانوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے عذاب علیم کا دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب، تڑپا تڑپا کر مارنے والا عذاب، اور یہ شدید عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جو جہنم کے جتنے زیادہ نیچے درجے میں ہوں گے وہ اتنے زیادہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ جہنمیوں کا جو پیپ ہے، ان کا جو سڑا ہوا گلا ہوا جو خون ہے، وہ بہہ کر نیچے جائے گا نا، آگ تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ جہنمیوں کے جسم کی جو سڑان ہے وہ سڑان میں مبتلا رہیں گے۔ جو دنیا میں بھی جو انسان مرتے، جو جانور مرتے ہیں، تو ان میں بھی بدبو ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں سب سے زیادہ، جانداروں میں سب سے زیادہ بدبو جس جاندار کی ہوتی ہے وہ انسان کی ہوتی ہے۔ جو پوسٹ مارٹم وغیرہ کرتے ہیں نا، وہ جہاں پر جس میں موتیں ہوتی ہے، تو جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو وہ شراب پینا پڑتی ہے ان کو، پہلے رک ہی نہیں سکتے وہاں۔ اس لیے زیادہ تر وہ آدیواسی ادھر ادھر کے جمع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر باہر رہتے ہیں، ڈاکٹر نہیں کرتے پوسٹ مارٹم، ڈاکٹر وہ توڑ پھاڑ جو ہوتی ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ شرابیں پی کر پھر وہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ جسم کی۔ کیوں؟ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، حالانکہ وہ اس موقع پر بھی جائز نہیں شراب، کوئی اور چیز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن انسانی جسم بھی جانوروں کے جسم سے زیادہ بدبو ہوتی ہے۔
تو یہاں پر ان کے لیے جو اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب، انہوں نے تکلیفیں دی نا، اہل ایمان کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، سازشیں انہوں نے کی، تو کافروں سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ کافر کھلے ہوئے جو دشمن ہوتے ہیں ان کی دشمنی سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو آستین کا سانپ بن کر جو دشمنی کرتے ہیں، جو دوست کے نام پر دشمنی کرتے ہیں، تو ان کی دشمنی سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے سزا بھی زیادہ ہے، یعنی گویا کہ ابو جہل سے زیادہ، ابو لہب سے زیادہ اور فرعون سے زیادہ سزا ان منافقین کو ملیں گی جن کے نام اسلامی تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی نفاق کے ساتھ، تو ان کو زیادہ سزا ملیں گی، فرعون سے بھی زیادہ، قارون سے زیادہ، اور جتنے بڑے بڑے ظالم اور جابر گزرے انہوں نے، اس لیے کہ یہ راستہ انہوں نے جو اختیار کیا غلط راستہ، دھوکہ دینے کا راستہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ان کے لیے دردناک عذاب بما كانوا يكذبون، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کیوں دل میں جو تھا وہ نہیں بولتے تھے، غلط بولتے تھے، حالانکہ زبان سے جو بولتے تھے الفاظ تو بظاہر صحیح تھے نا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، لیکن اللہ نے ان کو جھوٹ قرار دیا کہ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ الفاظ تو صحیح تھے لیکن دل میں کفر تھا، دل میں شرک تھا، تو کفر اور شرک اپنے آپ کو کافر منافق نہیں بولتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ وہی پھر ان کا جو مزید کردار ہے، مزید کردار اس لیے کہ قیامت تک کے لیے مسلم معاشرے میں اس طرح کے افراد رہیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو، بگاڑ مت پیدا کرو، خون خرابہ کرنے کو، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کو، مسجد زرار بھی انہوں نے جو بنائی تھی تو مسجد زرار کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا، تفریقا بین المومنین، ایمان والوں میں پھوٹ ڈالنا اور کفر اور نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ فساد مت برپا کرو تو قالوا انما نحن مسلمون، تو اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے آج بھی عالمی سطح پر مسلمانوں کو اسی طرح کے گروہ سے سابقہ ہے، اور موجودہ دور کے جو کافر ہیں اور موجودہ دور کے جو منافقین ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پورے اس رکوع سے اپنے کردار کو لیا کہ کس طرح کی سازش ہو سکتی ہے، کہ ان کے اسلاف ہیں نا، آج کے دور کے جتنے منافقین ہیں تو ان کے جو اسلاف ہے، عبداللہ بن ابی ہے نا، اور ان کے ماننے والے ہیں نا، تو ان کے کیا بول تھے، ان کے کیا بول تھے، کیا نمونہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا اور وہی الفاظ استعمال کرتے۔ آج بھی سیاسی سطح سے مسلمانوں میں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، جو اسلامی تحریکات کو اور اسلامی قانون کو جو پسند نہیں کرتے، اسلام کے غلبے کو جو پسند نہیں کرتے، تو ان کے لیے جو اصطلاح وضع کی گئی ہے امریکہ نے اور جتنے بھی ملک انہوں نے ان کے لیے اصطلاح وضع کی، وہ اصلاح پسند مسلمان۔ دو گروہ ہیں نا جو اخبارات پڑھتے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو گروہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور اسلامی حکومت کا اور اسلامی اقتدار کا انکار کرتا ہے، تو باطل پرستوں نے ان کے لیے جو نام دیا ہے وہ اصلاح پسندوں کا، کہ اصلاح پسند ہے اور یہ قدامت پسند ہے۔ قدامت پسند یعنی جو پرانے خیال کے، اسلام کی صحیح اور پکی تعلیمات ان کے نزدیک قدامت پرستی ہے، یعنی پرانے زمانے کی باتیں، پرانے زمانے کے عقائد، اور جو ان کی ہاں میں حامل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تو انہوں نے جو ان کو جو لقب دیا ہے وہ اصلاح پسندی کا۔ تو کہاں سے انہوں نے لیا؟ یہیں سے لیا، انما نحن مسلمون، قالوا انما نحن مسلمون، تو نئی چیز نہیں نا، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی اپنے لیے کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب انتخابات ہوتے، آج بھی اسلامی پارٹیاں اور جو غیر اسلامی پارٹیاں مسلمانوں میں الیکشن لڑتی ہے، تو جو باطل سیکولرزم کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان کے لیے جو لڑتی ہے تو ان کو کہتے ہیں اصلاح پسند پارٹیاں ہے، اور جو اسلام پسند پارٹیاں اسلام کا غلبہ چاہتی ہیں تو یہ قدامت پرست ہے، دہشت گرد ہے، اور نہ جانے کیا کیا الفاظ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا انہم المفسدون، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ اپنے آپ کو اصلاح پسند کہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے متعلق اپنا جو فیصلہ سنایا کہ حقیقت واضح رہو، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، فساد کرنے والے دراصل یہی ہے عبداللہ اور اس کے ساتھی، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں، وہ سمجھتے نہیں
کہ وہ کر کیا رہے اور بول کیا رہے. کر رہے فساد کا کام اور اپنے آپ کو بول رہے کہ ہم تو اصلاح پسند، اصلاح کرنے والے. پھر مزید ان کے کردار کو جو وعدے کیا گیا، آج بھی ایسے کردار ہے ان کا، اور وہی الفاظ انہوں نے اپنے لیے استعمال کیے. اہل ایمان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ منافقین، آج کے دور کے منافقین بھی اہل ایمان کے لیے، سچے اور پکے اہل ایمان کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے کہ ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، لوگوں میں حضرت عمر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، اور جو سچے پکے جتنے مسلمان تھے اللہ کے رسول کے دور میں، ان کی طرف اشارہ کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، تو کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور جتنے مخلص مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے، جو دین اور ایمان کے لیے جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے مال کی قربانیاں دی اور جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، تو ان کے نزدیک یہ بیوقوفی کی بات تھی. کتنے بیوقوف ہے کہ اچھے بچے شہر مکہ کو چھوڑ کر یہاں آ گئے. باپ کی دشمنی مول لے لی، کسی نے بھائی کی دشمنی مول لے لی، کسی نے بیوی کی دشمنی مول لے لی، خاندان کی دشمنی مول لے لی، شہر سے بے گھر ہو گئے، در بدر کی ٹوکرے کھاتے پھر رہے، تو ان کے نزدیک بیوقوفی، دنیا برباد کر دی. آج بھی دین اور ایمان کے خاطر جو اس طرح کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، تو منافقین کی نظر میں بیوقوفی ہے. وہ دین کے خاطر جیلوں میں جانا، دین کے خاطر حکومتوں کی مخالف دشمنی مول لینا، دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، دنیا کے فائدے کو چھوڑ دینا، آج کے دور کے منافقین کے نزدیک بھی بیوقوفی ہے نا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول کے دور میں جو منافقین تھے وہ حضرت عمر فاروق کے لیے، حضرت عمر صدیق کے لیے، حضرت عثمان کے لیے اور تمام صحابہ کرام کے لیے، جن کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، جن سے اللہ راضی، ان سے اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ کما آمن السفہاء، کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. الا انہم السفہاء، تو اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ سنایا کہ سن لو، آگاہ رہو کہ دراصل یہی بیوقوف ہے. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی ہیں وہی دراصل بیوقوف ہے. بیوقوف کہتے ہیں نا عقل کو، بے سمجھ کو، جس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دماغ تو ہے لیکن دماغ سے صحیح کام نہیں لیتے، ایسے کو بیوقوف کہا گیا. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ جانتے نہیں. مزید ان کے کردار کو جو وعدے کیا گیا، آج کے دور کے منافقین پر بھی وہ کردار پورے طور سے فٹ ہوتا ہے، صادق آتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے ایمان والوں سے، تو کہتے تھے کہ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو ایسی مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں چونکہ سچے پکے ایمان والے سیاسی لحاظ سے مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، اس لیے آج کے دور کے منافقین کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ ایمان والوں کے بعد آ کر بھی کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ ہاں، جب اس متقیوں کو، مومنین کو اگر سیاسی غلبہ مل گیا، جیسا اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو مدینہ میں سیاسی غلبہ مل گیا تھا، تو پھر منافقین کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن آج سیاسی غلبہ بھی انہی کے پاس ہے نا، ان کے ساتھیوں کے پاس ہے، اس لیے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آج بھی اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اگر سیاسی غلبہ دے دے جس ملک میں بھی، تو منافقین یہی کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. قالو، جب وہ ملتے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قالو آمنا، ہم مومن ہیں. اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دوگلی پالیسی. لیکن اس میں جو اہم جو نقطہ ہیں، جو سمجھنے کی بات ہے کہ منافقین اور کافروں کے جو سرگنے تھے، جو لیڈر تھے، یہود و نصارہ کے جو لیڈر تھے، ان کو شیاطین کہا گیا. تو شیطان صرف ابلیس ہی کو نہیں کہا جاتا. ابلیس، شیطان ہم جس کو کہتے ہیں نا، یہ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اور جس نے سرکشی کی نافرمانی کی بنیاد رکھی تھی، اور جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ، تو اس کا اصل ذاتی نام ہے ابلیس.
کیا ہے اس کا ذاتی نام؟ ابلیس. لیکن شیطان اس کو کیوں، اس کا نام صفاتی نام شیطان کیوں رکھا گیا اللہ کی طرف سے؟ شیطان کے معنی ہوتے ہیں سرکش کے، شیطان کے معنی ہوتے ہیں دھتکارے کے، کہ اس نے سرکشی کی اور اللہ نے اس کو دھتکار دیا. لیکن جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، جو بھی سرکشی کریں گے، بغاوت کریں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے. شیطان ابلیس کے دو بڑے گناہ کیا تھے؟ ابلیس کے جو دو بڑے گناہ تھے وہ تھا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر میں آیا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اس نے ایک طرح سے دھوکہ دیا. تو جو تکبر کرتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے روح سے وہ شیطان کی تعریف میں آتا ہے. تو چونکہ ان کا کردار بھی یہی تھا کہ خود بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر میں آ گئے، اللہ کے حکم کا انکار کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اپنا جو فیصلہ سنایا، جو فتویٰ دیا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے یہ شیاطین کے پاس آتے ہیں. ابلیس تو ایک ہی ہے نا، لیکن یہاں پر جمع کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ جتنے سرگنے تھے وہ سب کے سب شیاطین ہیں. کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس آتے تھے کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ان کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ ہی ان کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی ان کو بے وقت قرار دیتا ہے. جس طرح سے ان کے پاس ایمان والوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، تمسخر کرتے ہیں، تو ایسے ہی منافقین کے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ الفاظ آ گئے. اور فزادہم اللہ مرضا کی ایک طرح سے تائید اور اس کی وضاحت میں. وَيَمُدُّهُمْ، اللہ نے ان کو ڈھیل دی. مد یمدو کہتے ڈھیل دینے کو. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، وہ اندھے بنے ہوئے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. وہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیل دے دی ہے دیکھنے کے لیے کہاں تک نافرمانی کرتے. جو جتنے زیادہ نافرمانی کریں گے، سرکشی کریں گے، اتنے زیادہ اللہ کا عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ایک سنت کو، اپنے طریقہ کار کو ان الفاظ بیان کیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت اور ڈھیل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. انما نملی لہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو جو ڈھیل اور مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائے، تاکہ ان کے گناہ زیادہ ہوں. جتنے زیادہ گناہ ہوں گے تو اللہ کے عذاب کے اتنے زیادہ مستحق ٹھہریں گے نا. گناہ زیادہ ہوں گے تو عذاب ان کو زیادہ دیا جا سکے گا، اور گناہ کب کر سکیں گے؟ ان کو ڈھیل اور مہلت ملیں گی تبھی. تو وہی اللہ نے اپنی سنت کو بیان کیا کہ اللہ نے ان کو چھوٹ اور ڈھیل دے دی ان کی سرکشی میں، وہ اندھے بنے ہوئے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان تک ہدایت پہنچی تھی، قرآن کے ذریعے سے ان تک ہدایت پہنچی تھی، تو ہدایت کو وہ خرید سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کو نہیں خریدا، انہوں نے گمراہی کو خریدا مخالفت کر کے. اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کرتے کر کے، سازش کر کے، نفاق کا راستہ اختیار کر کے انہوں نے گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. یہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا یہ نفع کے لیے، فائدے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا. اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے تھے، کمزور کرنا چاہتے تھے، لیکن جتنا وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے تو وہی کمزور ہوتے گئے. تو یہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی. جس مقصد کے لیے انہوں نے راستہ اختیار کیا تھا کہ اسلام کو کمزور کر دیا جائے مدینہ میں اور کفر کو اور کافروں کو مضبوط کیا جائے، تو اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پھر اللہ نے دو چیزوں کی مثال دے کر ان کے کردار کو، ان کی پہچان کو اور واضح کیا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ سلگائی، آگ جلائی. فلما اضاءت، جب وہ آگ روشن ہو گئی، ما حولہ، آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا.
تو ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، دیکھ نہیں سکتے۔ ایک حقیقی مثال اس میں بیان کی گئی کہ آنکھ کیوں سلگاتا ہے انسان رات میں؟ روشنی کے لیے، دیکھنے کے لیے نا۔ تو اسی طرح سے ان کے پاس روشنی آ گئی تھی مدینہ میں دین اسلام کے ذریعے سے، اور آسانی کے ساتھ وہ اس روشنی میں زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو چھین لیا۔ جس طرح سے ایک شخص نے آنکھ سلگائی روشنی کے لیے، رات میں خاص طور سے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے آنکھ سلگانے کا؟ ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہم روشنی دے سکے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کے نور کو چھین لیا تو اور زیادہ اندھیرا ہو گیا نا۔ تو آپ کتنی بھی اگر آنکھ سلگائیے اس سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ تو ایسے ان کا یہ حال ہوا کہ پورے مدینہ میں ہدایت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور پورا مدینہ کا ماحول جو تو منور ہو گیا تھا، تو ان کے لیے بہت آسان تھا اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنا، لیکن انہوں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے۔ تو ان کی مثال اسی طرح کی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر مزید ان کی صفات کو اللہ نے واضح کیا کہ یہ سمن کہتے یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے، بول نہیں سکتے، اور یہ صحیح سن نہیں سکتے، اور یہ اندھے دیکھ نہیں سکتے۔ حالانکہ کس معنی میں کہا گیا؟ وہ سب کے سب کانوں سے سننے والے تھے، زبان سے بولنے والے تھے، آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، لیکن حق کو نہیں دیکھتے تھے، حق کو نہیں سنتے تھے، حق کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو اللہ نے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون قرار دیا کہ اندھے بہرے گونگے ہیں، اور یہ فہم لا یرجعون، یہ لوٹ نہیں سکتے، اپنی سرکشی سے، اپنے نفاق سے لوٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل و جان سے اس کو قبول کیا ہے۔ او کصیب من السماء، پھر ایک دوسری مثال کے ذریعے سے اللہ نے بارش کی مثال کے ذریعے سے، اور بارش میں جو بجلی ہوتی ہے، جو کڑک ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کی مثال واضح کی، ان کے کردار کی، کہ یا بارش ہے، او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش ہو رہی ہے، فی ظلمات، اور وہ اس میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، بارش بھی اور اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ رعد و برق، اور بجلی بھی اور کڑک بھی ہے۔ برق کہتے ہیں جس میں آواز ہوتی ہے، کڑکنے کو، کڑک جسے کہتے ہیں بجلی میں، اور رات کہتے ہیں چمکنے کو، بجلی میں چمک بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے۔ بڑے طلبہ شاید اس کو سمجھ سکیں گے، بڑے افراد، جب بجلی ہوتی ہے تو پہلے اس میں پہلے وہ چمکتی ہے نا پہلے، اور پھر اس کے بعد اس میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو عربی میں اس کو رعد اور برق کہتے ہیں، کہ فی ظلمات، وہ رعد و برق، بجلی اور کڑک ہے، بجلی چمکیں گی تو وہاں کڑک ہوں گی، کڑک بعد میں ہوتی ہے۔ اور اسی سے سائنسدانوں نے اندازہ لگا روشنی کی رفتار کا اور آواز کی رفتار کا، کہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ زیادہ ہے آواز کی رفتار سے، وہ چونکہ پہلے ہوتی ہے اس لیے ہم تک وہ پہنچ جاتی ہے رات، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر آواز اس میں پیدا ہوتی ہے، وہ روشنی کے ذریعے سے ہم کو نظر آ گئی پہلے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تب اس طرح کا منظر ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور وہ بھی رات میں اندھیرا ہے اور کڑک ہے، بجلی ہے، تو عام طور سے انگلیاں ڈال لیتے ہیں لوگ اس سے بچنے کے لیے، بہت زیادہ جو جس میں آواز ہوتی ہے تو اپنی انگلیوں کو وہ کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، یہ آواز سے بچنے کے لیے، من السوائی کی حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ان کی یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برق کے ذریعے سے، بجلی کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے، چمک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، بجلی کے ذریعے سے جب روشنیاں ہوتی ہیں تو اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی
سماعت کی بسمعہم، ان کے سننے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، وہ ابصارہم، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کی واقعتاً دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، ان کو بہرے بنا دے، ان کو گونگے بنا دے، اندھے بنا دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ تو گویا کہ ایسی معاملہ ان کا ہے کہ ہدایت اور نیکی کی بات قرآن مجید کی تلاوت ان کو سنائی جاتی تھی تو وقتی طور پر ان پر اثر ہوتا تھا، وقتی طور پر ان پر اثر ہوتا تھا، جیسا بجلی کی روشنی کا وقتی طور پر اثر ہوتا تھا تو اس میں چلتے تھے، لیکن جب بجلی کی روشنی بند ہو گئی تو وہی نفاق کی طرف، وہی کفر و شرک کی طرف ان کا معاملہ یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ دائمی بندگی کو اختیار کرے، ہمیشہ ہمیشہ کی بندگی کو وہ قبول کرے۔ تو یہ جو رکوع ہے ایک طرح سے اس میں جو منافقین کا کردار ہے، تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کہیں یہ صفات اور یہ کردار ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ کفر سے اور کافروں کے کردار سے بچنا آسان ہے، اس لیے کو نظر آتا ہے، لیکن نفاق سے بچنا ذرا مشکل ہے۔ وہ دل کے اندر ایسے ہی آ جاتا ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، دنیا کے فائدے کی وجہ سے، دنیا کے محبت کی وجہ سے، یا دنیا کے حکمرانوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نفاق کا مرض آ جاتا ہے۔ تو ہر مومن کو اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے، اور صرف اپنے زبان کے بول پر وہ اکتفا نہ کرے، بلکہ زبان کے جتنے بول ہوتے، زبان کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو دل تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں ہم کو فائدوں سے محروم ہونا پڑے، ہم پر مشکلات اور پریشانیاں آئیں، تو ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کا صلہ ہم کو آخرت میں اللہ جنت کی صورت میں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورت کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔ ہاں